دوستو، دلی میں منعقد باقاعدہ درباری تقریب میں 1877 میں ملکہ وکٹوریہ نے انڈیا کی ملکہ کا لقب اختیار کیا۔ یہ وقت برٹش عروج کا تھا۔ ادن، سنگاپور، نکوبار، مارشین، انڈمان، آسٹریا میں برٹش کالونیوں نے بحر ہند کو برٹش جھیل بنا دیا تھا۔ میں ہوں محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں کریڈیبل آسی یوٹیوب چینل۔ دوستو، اس سیریز میں ہم کشمیر کی تاریخ شروعات سے لے کر آخر تک آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ تنازع کتنا پرانا ہے اور کیوں انڈیا کشمیر پر قابض ہے۔ اس طرح کی اور بھی مکمل سیریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، دوسری طرف روسی سلطنت کی توسیع جاری تھی۔ اس کو کفکاز اور داغستان میں بہت مزاحمت کا سامنا تھا، لیکن ترکستان پر قبضہ مقابلتاً آسان رہا۔ روس نے بخارا میں منگیت خاندان کو 1868 میں ختم کیا۔ اس کے بعد کنگرات خاندان کا خاتمہ ہوا اور خیوا 1873 میں روس کے پاس آیا۔ ازبک مغل خاندان کو ختم کر کے کوکند 1876 میں روسی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ یہاں پر فرغانہ کی وادی میں 2 میل دور کاشغر تھا۔ روس نے کیسپین کا علاقہ 1880 کی دہائی میں حاصل کر لیا۔ اگرچہ روس اور برٹش انڈیا میں فاصلہ تھا، لیکن ہزاروں میل دور یورپ کے چھوٹے سے جزیرے سے آنے والے حکمرانوں کو اندازہ تھا کہ اس بڑھتی ہوئی طاقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کشمیر کا پہلا نقشہ 15 سال کی محنت کے بعد 1868 میں مکمل ہوا۔ یہ انڈین سرویئر جنرل آفس نے جاری کیا۔ پہلی بار لوگوں کے اندازن گنتی 1873 میں کی گئی۔ 1861 کے نقشے میں استور، چلاس، دراس، سورو اور رنگسکار تھے، لیکن اس نقشے میں نہ ہی گلگت تھا، نہ ہی لداخ اور نہ ہی بلتستان، نہ ہی اس کے بین الاقوامی سرحد بنی تھی۔ پہاڑ بنائے گئے تھے جن پر برف پوش چوٹی لکھا گیا تھا۔ 1872 میں بنایا گیا نقشہ کچھ بہتر تھا۔ اس میں گلگت تھا، لیکن اس کے شمال میں کوئی اور آبادی نہیں تھی۔ تیسرا نقشہ 1875 میں بنا، وہ بھی زیادہ اچھا نہیں تھا۔ اس میں دیر، نگر اور یاسین کو ریاست کا حصہ نہیں دکھایا گیا، جبکہ گلگت بلتستان، بنجی اور استور کو دکھایا گیا ہے۔ اس میں دیر کے علاقے کو برٹش انڈیا کا حصہ نہیں دکھایا گیا۔ 1890 میں بنائے گئے نقشے میں ہنزا، یاسین، چترال ٹھیک جگہ پر بنائے گئے۔ گلگت ایجنسی 1877 میں قائم ہوئی۔ یہ روس کے کوکن پر قبضے کے بعد کیا گیا۔ لا علم برٹش کو کچھ خاص پتہ بھی نہیں تھا کہ کوکن کتنی دور واقع ہے، اور اگرچہ شمالی راستوں سے کوئی آرمی انڈیا داخل نہیں ہوئی، لیکن برٹش خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ سرحدوں کا طے نہ ہونا خود پریشان کن تھا۔ دوسری طرف برٹش اور روس کا آپسی محاذ استنبول کے قریب کھل گیا تھا۔ روس اور عثمانی سلطنت پرانے حریف رہے تھے۔ کمزور پڑتی عثمانی سلطنت کو بھی طاقتور روس سے خطرہ تھا۔ عثمانیوں اور برطانیہ نے مشترک دشمن کے خلاف اتحاد کر لیا تھا۔ بحریہ برٹش سلطنت کی خاص طاقت رہی تھی، روسی بحریہ اس کے مقابلے کی نہیں تھی۔ مضبوط برٹش بحریہ کی وجہ سے روسی بحریہ استنبول کے قریب بھی نہیں آ پا رہی تھی۔ یہ کشمکش روس اور برطانیہ کے درمیان بفر سٹیٹ افغانستان تک بھی پہنچی۔ روس نے افغان حکمران شیر علی کے پاس اگست 1878 میں پیغام بھیجا کہ وہ کسی بھی برٹش مشن کو ملک میں نہ آنے دے۔ شیر علی نے دباؤ میں بادل نخواستہ یہ معاہدہ کر لیا۔ برٹش نے دھمکی بھجوائی کہ وہ اس پر معذرت کریں اور 21 روز میں اس کو واپس لیں، ورنہ وہ دشمن تصور ہوں گے۔ افغانستان ان 2 سپر پاورز میں گھرا ہوا ایک گیند بن گیا تھا۔ اس کے پاس کوئی اچھا آپشن نہیں تھا۔ نومبر میں برٹش نے حملہ کیا۔ مہاراجہ رنبیر سنگھ نے برٹش کا ساتھ دیا۔ روس نے وعدے کے باوجود افغانستان کی مدد نہیں کی۔ نئے افغان امیر یعقوب خان کے ساتھ مئی 1889 میں گنداماک میں معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں افغانستان کی خارجہ پالیسی برٹش کنٹرول میں آ گئی اور ساتھ ہی اہم دروں کا کنٹرول بھی۔
اس کے معاوضے کے طور پر افغان حکمران کا وظیفہ 60,000 پاؤنڈ طے ہوا۔ افغان حکمرانوں کے لیے یہ 1919 تک یہ وظیفہ جاری رہا۔ جولائی 1879 میں میوند کے مقام پر قبائلی فوج نے برٹش انڈین آرمی پر حملہ کیا اور 1000 فوجی مار دیے گئے۔ یہ بھاری نقصان تھا۔ اس کا انتقام لینے کے لیے جنرل رابرٹس نے ستمبر میں دوبارہ حملہ کیا اور ظالمانہ طریقے سے انتقام لیا۔ شیر علی کے بھتیجے عبد الرحمان کو افغان امیر بنا دیا، جنہوں نے پہلے کیے گئے معاہدے کی توثیق کی۔ ستمبر 1880 میں قندھار پر فتح کے بعد برٹش آرمی واپس چلی گئی۔ امیر عبد الرحمان قابل حکمران تھے۔ اس کے بعد برٹش انڈیا کو افغانستان کی طرف سے روسی خطرہ ٹل گیا۔ روس اور برطانیہ میں کچھ ناخوشگوار واقعات کے بعد 1887 میں اینگلو رشین باؤنڈری کمیشن نے مل کر افغانستان اور روس کی سرحد پر اتفاق کیا۔ اس کمیشن میں افغانستان کی نمائندگی نہیں تھی کیونکہ امیر اپنی خارجہ پالیسی برطانیہ کے حوالے کر چکے تھے۔ اس کمیشن کے بعد افغانستان کے شمال کی سرحد بڑی حد تک طے ہو گئی۔ اس سے اگلا مرحلہ پامیر میں برٹش انڈیا کی شمالی سرحد طے کرنا تھا۔ 1893 میں اس کو طے کیا گیا۔ اس میں پتلی سے پٹی افغانستان کو دی گئی۔ یہ واخان کی پٹی ہے جہاں افغانستان کی سرحد چین سے ملتی ہے۔ یہ 220 کلومیٹر لمبی اور 15 سے 65 کلومیٹر چوڑی ہے۔ یہ بہت آباد علاقہ نہیں، یہاں تھوڑی سی واقعی آبادی ہے اور مشرق میں کرغز خانہ بدوش ہیں۔ اس کا مقصد روس اور انڈیا میں فاصلہ رکھنا تھا۔ اس بفر کو بنانے کا فیصلہ کرنے میں نہ ہی چین شامل تھا اور نہ ہی افغانستان۔ چین نے اس کو 1964 میں قبول کیا۔ برٹش نے 1894 میں افغانستان اور انڈیا کی 1650 میل لمبی سرحد بنائی جو ڈیورل لائن کہلاتی تھی۔ ڈیورل لائن اس علاقے کی بڑی اہم سرحد تھی جس نے موجودہ افغانستان کی سرحدی تشکیل مکمل کر دی۔ دوستو، ہسٹری آف کشمیر ابھی جاری ہے۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔